اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا اہم ترین ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم مومنین کو بتائیں گے کہ انہیں فطرہ کتنا نکالنا ہے، فطرہ کب نکالنا ہے اور فطرہ کس سے ادا کرنا ہے۔ آج مومنین کو ہم خصوصی طور پر بتائیں گے کہ مومنین نے فطرہ آخر دینا کسے ہے اور فطرہ کب نکالنا ہے۔ مومنین کے لیے بہتر یہ ہے کہ مومنین فطرے کو اپنے کسی غریب رشتہ دار تک پہنچائے۔ فطرہ خصوصی طور پر غریب کے لیے مخصوص ہے۔ فطرہ نہ آپ نے مسجد میں دینا ہے، نہ امام بارگاہ میں دینا ہے، نہ کسی تنظیم کو دینا ہے، یا کوئی بھی ادارہ، آپ کو کسی بھی ادارے کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ غریب کو پہنچا رہے ہیں یا نہیں، تب تک آپ بری الذمہ نہیں ہیں۔ فطرہ خصوصی طور پر غریب کا حق ہے، نہ اسے مسجد کے لیے دیا جا سکتا ہے، نہ امام بارگاہ کے لیے، نہ کسی تنظیم کے لیے، نہ کسی ادارے کے لیے۔ اور سب سے پہلے فطرے پر اپنے ارد گرد کے رشتہ دار جو غریب رشتہ دار ہوں، غریب پڑوسی ہوں، غریب محلے دار ہوں، یا قریبی جاننے والے جو بے انتہا غریب ہوں، ان کو دیا جانا سب سے پہلے ضروری اور افضل ترین ہے۔ اچھا، فطرہ نکالنا کب ہے؟ فطرے کے لیے چاند رات بعد افطار گھر کے سربراہ جو گھر کو چلاتا ہے، گھر کے نان نفقے کا خیال رکھتا ہے، جو اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنی کفالت میں رہنے والے لوگوں کے لیے فطرہ نکالیں اور اسے غریب تک پہنچائیں۔ اچھا، البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ فطرہ بطور قرض کسی غریب کو چاند رات سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، تاکہ غریب اس سے اپنی عید کی شاپنگ کر لے، اس کو اپنے ضروری خرچوں میں استعمال کے طور پر لے آئیں۔ فطرے کو اگر آپ چاند رات سے پہلے کسی غریب کو دے رہے ہیں تو آپ نے پہلے اس کی نیت قرض کی کرنی ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو 26 یا 27 رمضان یا 28 رمضان کو فطرہ دے دیا تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم اس غریب کو بطور قرض رقم دے رہے ہیں، اور چاند رات کو آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ جو اس سے قرض دیا تھا اس کو آپ نے فطرے کی نیت کر لینی ہے۔ اور غریب کو بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ یہ رقم فطرے کی ہے، تاکہ آپ کے اس غریب رشتہ دار، اس غریب پڑوسی یا محلے دار کے جذبات کسی بھی صورت مجروح نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ نے اگر چاند رات سے پہلے فطرہ نکالنا ہے تو آپ نے قرضے کی نیت کرنی، اور چاند رات کو آپ نے اس قرضے کی نیت کو فطرے کی نیت میں تبدیل کر لینا ہے۔ اچھا، فطرہ دینا کتنا ہے؟ 2023 کے رمضان کریم کا فطرہ کتنا ہے؟ جو بھی میں آپ کو ابھی بتانے جا رہی ہوں یہ احتیاط کے ساتھ ہے۔ مارکیٹ میں آٹے یا چاول کا عمومی طور پہ فطرہ نکالا جاتا ہے۔ جو لوگ آٹا کھاتے ہیں وہ آٹے کے حساب سے، جو لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں وہ چاول کے حساب سے فطرہ نکالتے ہیں۔ اچھا، اگر زکوٰۃ فطرہ آپ نے نکالنی ہے، اگر آپ نے آٹا نکالنا ہے تو کیونکہ مارکیٹ میں آٹا 155 یا 160 روپے کلو کے حساب کتاب سے پاکستان میں بیچا جا رہا ہے، تو اس حساب سے فطرہ 460 یا 480 بنتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 500 روپے فطرہ اگر آٹا کھاتے ہیں تو فی کس کے حساب سے، کیونکہ 3 کلو آپ جو بھی غذا کھاتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے فطرہ نکالنا ہے، تو آپ آٹے کا 500 فطرہ نکالیں فی کس کے حساب سے، یعنی ایک بندے کے حساب سے۔ اور اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو کیونکہ چاول مارکیٹ میں 300 روپے 350 روپے کلو مل رہا ہے، تو آپ فی کس کے حساب سے 1000 روپے فطرہ نکالیں گے۔ اگر آپ آٹا کھاتے ہیں تو 500 روپے، چاول کھاتے ہیں تو 1000 روپے، ایک شخص کے حساب سے فی کس کے حساب سے آپ نے فطرہ نکالنا ہے اور اسے کسی غریب اور مستحق تک پہنچانا ہے، تاکہ غریب مومنین کی عید بھی بہترین طریقے سے وہ منا سکے۔ امید کرتے ہیں مومنین کو اس احکام فطرہ کے بارے میں تفصیلی اور مکمل طور پر سمجھ آ چکا ہوگا۔ مومنین کوشش کریں گے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو فطرہ دینے میں اولیت دیں، اور ہمیں اور ہمارے خانے وادے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کر یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔